بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خرید سے ہوں گے۔ پیپر قریب اور ہم لوگ بھی تقریباً اپنے ہاف پہ پہنچ چکے ہیں جو ترجمۃ القرآن شروع کیے ہوئے فار دا کلاس 10th۔ سورہ مبارکہ نمبر 7 کی باری ہے جس کا نام ہے سورہ خجر۔ تو چلتے ہیں کتاب کے اندر۔ سورہ خجر مکی صورت ہے، یہ 13ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور 15ویں صورت ہے ترتیب کے حساب سے۔ 6 رکوع ہیں اس کی اور 99 آیات ہیں۔ اس کا نام سورہ خجر کیوں ہے؟ کیونکہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان جو دو پہاڑوں کے وسط میں موجود علاقہ ہے اس کو وادی خجر کہا جاتا ہے، اور یہیں پر جو ہے وہ قوم سمود آباد تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم پر بھیجا تھا۔ ہمیشہ کی طرح پہلے جناب کرتے ہیں اس کی جو ایکسرسائز ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ ترتیب کے حساب سے دیکھیں، یہ 15ویں صورت ہے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ 6 رکوع ہیں اور 99 آیات ہیں۔ جی پہلے ہم سیکیوز کرتے ہیں اس کے۔ مدینہ منورہ اور شام کے وسط میں موجود جو پہاڑی علاقہ تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ اس کو وادی خجر کہا جاتا تھا۔ سبع مثانی سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ صورت ہے جس کی 7 آیات ہیں۔ سبع 7 کو کہتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ خجر میں کن مہمانوں کا تذکرہ ہے؟ یہ 2 فرشتے 2 مہمانوں کی شکل میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ وادی حجر میں کون سی قوم آباد تھی؟ قوم سمود آباد تھی۔ اور قوم سمود کی طرف کن کو نبی بنا کر بھیجا گیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ سورہ خجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ پیج نمبر 116۔ یہ ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے کہ یہ قرآن مجید خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کی طرف نازل کیا گیا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مشہور عالم آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قیامت تک کوئی اس میں رد و بدل، زیر زبر کا فرق کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ نازل کی گئی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا سوال ہے، سورہ خجر کا مرکزی موضوع جو ہے وہ تحریر کریں۔ یہ بھی پیج نمبر 116 پہ ہے۔ یہ ہے جی، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، قرآن مجید اور صاحب قرآن کی حقانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا بیان۔ سورہ خجر کی فضیلت میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں، پیج نمبر 116۔ یہ جی، ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور عرض فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کو شروع میں الف لام را ہے۔ تو یہ بھی ان 3 صورتوں میں شامل ہے جو حروف مقطعات الف لام را سے شروع ہوتی ہیں۔ حدیث شریف 1399 اور کتاب کا نام ہے سنن ابی داؤد، ساستہ میں شامل ہے۔ تو 3 شارٹ ہو گئے ہمارے۔ اس کے بعد اگلا شارٹ کوسچن ہے، سورہ خجر کے آغاز میں کس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ پیج نمبر 116 پہ اس کا جواب ہے۔ یہ شارٹ کوسچن نمبر 4۔ سورہ خجر کے آغاز میں قرآن مجید اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ کے بے بنیاد اعتراضات کا آسان اسلوب میں جواب دیا گیا ہے۔ اور آخری شارٹ کوسچن، سورہ خجر کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے چند دلائل تحریر کیجیے۔ یہ ہے جی، سورہ خجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے چند دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ستونوں کے بغیر آسمان کی تخلیق کی گئی، اس میں خوبصورت ستارے بنائے گئے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا۔ تبارک الذی، یہ جو سورہ ملک ہے اس کے شروع میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین فرما دیا۔
پھر وسیع عریض زمین قائم کی، اس کا توازن قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اپنی جگہ پہ جما دی ہے. اس کے علاوہ زمین میں ہر چیز کو ٹھیک ٹھاک اندازے سے اگایا ہے اور مخلوقات کی روزی کا سامان مہیا کیا گیا. تو یہ تھے جی ہمارے شارٹ کوسچن، اور اب ہے ہمارے لانگ کوسچن. لانگ کوسچن آپ کو پتہ ہے ایک ہی ہوتا ہے کہ اس صورت میں جو اس کے مضامین دیے گئے ہیں وہ ان کے بارے میں ایک نوٹ لکھنا ہے. تو میں یہ جو منشن کی ہے ہائی لائٹس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے. لانگ سوال دیکھتے ہیں. تفصیلی جواب دیں. سورہ حجر کے بنیادی مضامین تحریر کریں. پیج نمبر 116 اور 117. ہیڈنگ نکالتے ہیں، اس کے بناتے ہیں. جناب پہلے تو آپ اس کا جو ہے ہیڈنگ بن جائے گا کہ مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب. یہ ایک ہیڈنگ پہلا بن جائے گا، بے بنیاد اعتراضات کا جواب. پھر ہیڈنگ بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تے قدرت کاملہ کے چند دلائل. 2 ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بھی بیان کیا گیا اس میں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا تذکرہ جو قوم لوط کو تباہ کرنے سے پہلے تشریف لائے تھے، اور قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کی. 2 قوموں کی ہلاکت کا ذکر بتایا گیا. اس کے بعد جناب اگلا سبع مثانی سورہ فاتح کا ذکر سورہ حجر میں کیا گیا ہے. پھر آخری ہیڈنگ بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ دین حکم دی. آپ کو پتہ ہے کہ بالکل شروع میں جب اسلام ابھی آ رہا تھا تو اس وقت جو ہے اعلانیہ جو ہے وہ نہیں ہوتا تھی تبلیغ دین، بلکہ چیدہ لوگوں کو خود پہلے تبلیغ کی جاتی تھی. لیکن جب بعد میں حکم ہو گیا کہ اب آپ اوپنلی تبلیغ کرنا شروع کریں تو پھر اوپنلی تبلیغ کرنی شروع کر دیجیے. حکم ہو گیا. اس میں آپ لکھا ہوا آپ مشرکین کی پرواہ نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو یہ تھی جی ہماری سورہ مبارکہ. اور اس کے بعد ہماری جو اگلی صورت ہے وہ ہے سورہ، یہ وہ آیت مبارکہ کی میں پہلے پڑھ چکا ہوں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. آیت نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں. اور یہ وہ سبع مثانی کا ذکر ہے جو آیت نمبر 87 میں ہے، جس میں سورہ فاتح کی بات کی جا رہی ہے. بار بار دہرائی جناب. دیکھیں ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتح پڑھی جاتی ہے. اب چلتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اگلا ٹاپک